بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مبارک خطبے میں ہم آیت مبارکہ کے ان عظیم اور بنیادی الفاظ پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے جن سے اہل بیت نبوت کی عظمت، پاکیزگی اور مقام پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یعنی تو جو کوئی تم سے اس بارے میں جھگڑا کرے اس علم کے آ جانے کے بعد تو کہہ دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو بلائیں، تم اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس آیت میں تین اہم الفاظ ہیں: ابناءنا، نساءنا اور انفسنا۔ سوال یہ ہے کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ آئیے قرآن، سیرت اور معتبر روایتوں کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ نمبر ایک، ابناءنا، ہمارے بیٹے سے کون مراد؟ اہل ایمان، اگر اللہ تعالیٰ عام امت کے تمام بچوں کو مراد لیتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلتے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو ننھے بول ساتھ لائے، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، مگر قرآن نے انہیں ابناءنا، ہمارے بیٹے کہا۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے قرآن کی نظر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے درجے میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ہی ابناءنا کا مکمل مصداق ہیں۔ یہ صرف نسب کا بیان نہیں بلکہ ان کے مقام ولایت اور ان کے حق پر قرآنی دلیل ہے۔ نمبر دو، نساءنا، ہماری عورتوں سے کون مراد؟ محترم حاضرین، نساءنا، ہماری عورتیں اگر عام معنی لیے جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اہلیہ کو بلاتے، مگر مباہلہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عظیم خاتون کو ساتھ لیا، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ نہ کوئی اور ام المومنین، نہ کوئی اور خاتون، صرف فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نساءنا سے مراد صرف اور صرف سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہاں قرآن نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پوری نسوانیت، عورتوں کا نمائندہ قرار دیا۔ یہ ان کے مقام عصمت، طہارت اور سیدۃ نساء عالم کی شان ہے۔ نمبر تین، انفسنا، ہماری جانیں سے کون مراد؟ اہل خطبہ، اب آتے ہیں سب سے نازک، سب سے عظیم اور سب سے گہری بات کی طرف۔ انفسنا کا مطلب ہے ہماری جانیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسے جان کہا گیا؟ اتہاس اور حدیث متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صرف ایک شخص کو کھڑا کیا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس رسول ہیں، مگر ہماری جانیں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے برابر رکھا گیا سوائے نبوت کے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے علی علیہ السلام نفس رسول ہیں مگر نبی نہیں۔ اس سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت، قربت اور افضلیت قرآن میں ثابت ہو جاتی ہے۔ مباہلہ کا منظر اور اس کا اثر۔ بھائیوں، جب نجران کے عیسائی یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس اطمینان، یقین اور پاک دامنی کے ساتھ پنجتن پاک کو لے کر آ رہے ہیں تو ان کے سردار کانپ اٹھے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ مباہلہ کریں تو قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مباہلہ سے پیچھے ہٹ کر
सुलह को कबूल कर लिया। यह पंजतन पाक की सच्चाई की खुली दलील थी। नतीजा और पैगाम। अजीज मुसलमानों, आयत मुबाहिला से साबित होता है अबना अना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, निसा अना बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, अनफसना हजरत अली अलैहिस्सलाम, यही वो पंजतन पाक हैं जिनकी शान कुरान ने बयान की है, जिनकी तहारत पर आसमान गवाही देता है, जिनकी मोहब्बत ईमान की अलामत है। दुआ या अल्लाह हमें अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे और क़यामत के दिन हमें उन्हीं के झंडे तले उठाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।